بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ قَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ۔ یہ سیاق اسباق سے ہم پچھلے جو آیات نشان راہ جو ہم پڑھ چکے ہیں یہ اس کے اسی کی سیاق اسباق میں آگے بات چل رہی ہے کہ وہ مملکت الہیہ جو ہے وہی مملکت الہیہ قاہر فوق عبادہ۔ قاہر قاف ہا را اس کا روٹ ہے، قہر مغلوب کرنا، کسی کام پر مجبور کر دینا، تو یہ اس کا بنیادی معنی ہے۔ تو وہ قاہر فوق عبادہ، وہ مملکت الہیہ تو اپنے جو کارندے ہیں، اپنے جو اس کے عباد ہیں، جو اس کی محکومیت کے تحت کام کرنے والے ہیں، ان پر غالب ہے۔ تو مملکت الہیہ اپنے اختیار کے ساتھ، اپنی پوری وہ آئینی تحفظ کے ساتھ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حِفْظًا، اور وہ تم پر حفاظت کا سامان بھیجتی رہے، مملکت الہیہ تمہارے تحفظ کا سامان کرتی رہے۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی پر بھی ناکامی یا اس کا کام رک جانا، یعنی کہ جو اس کا ڈیوٹی ملی ہوئی ہے اس کو روک دیا جانا، یا اس کام میں اس کی ناکامی ہو جانا، موت کا معنی رک جانا اور ناکام ہو جانا۔ تو اگر کسی بھی حوالے سے اس کے اوپر موت آ جائے، اس کو ناکامی ہو جائے، توفته رسلنا، تو اس کو پورا بدلہ ملتا ہے، پورا بدلہ دیتے ہیں رسلنا، ہمارے بھیجے ہوئے رسول، وہ جو بھیجے جاتے ہیں۔ تو ہمارے جو بھیجے ہوئے، جو مقرر کیے ہوئے جو لوگ ہیں، وہ اس کو پورا بدلہ دیتے ہیں، کیونکہ ادارے جو ہیں، تو دوسرے ادارے جو ان کے تحفظ کے لیے، جو ان کو سپورٹ دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں، تو وہ جب ان کی ناکامی دیکھتے ہیں کہیں پر، ان کا رکنا دیکھتے ہیں کہیں پر، تو پھر وہ اس کا پورا بدلہ دیتے ہیں، پوری تحقیق کرتے ہیں اس کے بارے میں، اور اس کا پورا بدلہ ملتا ہے۔ وَهُمْ لَا يَفْرَطُونَ، اور وہ کوئی افراط و تفرید نہیں کرتے، کوئی کمی بیشی نہیں کرتے اس معاملے کے اندر، ان کا کام کیوں رکا یا ناکامی کیوں ہوئی ہے، تو وہ ان کو پورا بدلہ دیتے ہیں، اس میں کوئی افراط و تفرید نہیں ہوتی۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر اس کو لوٹایا جاتا ہے مملکت الہیہ کی طرف، مملکت الہیہ کی طرف پھر اس کو لوٹا دیا جاتا ہے، پورے معاملوں کو، پورے معاملے کی تحقیق کرنے کے بعد، اس کا پورا بدلہ مقرر کرنے کے بعد اس کا مملکت الہیہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ مولاہم الحق، یہ ان کا حقیقی سرپرست ہے، یعنی کہ وہ مملکت الہیہ تو ان کی سرپرستی کرنے والی ہے، اور حقیقی سرپرست مملکت الہیہ ہی ہوتی ہے۔ اعلیٰ الحکم، خبردار ہو جو سن لو اس بات کو، لہ الحکم، اسی مملکت الہیہ کا اختیارات ہے، سارے کا سارے اختیارات اسی کے ہیں۔ وہوا اسرع، اور وہ بہت سرعت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ حساب کتاب کر، مملکت الہیہ جو ہے اس کے سامنے ساری چیزیں پیش ہوتی ہیں، اور جن ممالک کے اندر یا جن کام کرنے والوں کے جو ملک ہے، ان ممالک کے اندر اگر کوئی جلدی سے حساب کتاب نہیں ہوتا، تو پھر وہ 15 سال بعد اور 20 سال بعد قتل کے فیصلے نہیں، اور وہ اپنے جو اداروں کے فیصلے ہیں وہ بھی پس پش پڑے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی توجہ نہیں ہوتی۔ تو یہاں تو کہا جائے اسرع الحاسبین، سرا سے سین رے عین، سرا کہتا ہے بہت جلد، اور یہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخی طور پر جن کے اوپر ظلم ہوا، یا جن کو ناجائز قتل کر دیا گیا، یا جن کو بے حساب ظلم کرنے کے بعد ان کو نیست و نابود کر دیا گیا، ان کا بھی حساب ابھی کہیں نہیں ہوا، اور وہ ایک مذہبی ہمیں پنڈت نے یا مذہبی جو ملا ہے وہ ہمیں مطلب کہ وہ اس کا بتاتا ہے کہ وہ حساب ہونے والا ہے، وہ کب حساب ہوگا، وہ ان کے ذہن کے اندر ایک چیز جو کبھی مشاہدے میں نہیں آ سکتی آپ کے، وہ بٹھا دی گئی۔ لیکن جس کتاب کا یہ فیصلہ ہے، یہ کتاب یہ کہہ رہی ہے وہ تو بہت ہی جلد فوری ہی فیصلہ کرتے ہیں، فوری ہی حساب کتاب کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ حساب کتاب کے لیے انہوں نے چھوڑ رکھا ہے اس کو۔ تو اس کتاب نے جو وضاحت کی ہے اس حوالے سے، تو یہ پورے قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑی سرعت کے ساتھ حساب کتاب کیا جاتا ہے۔ جہاں پر سرعت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ حساب کتاب نہیں ہوتا، ان ممالک کے اندر کبھی بھی پھر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ وہاں پر امن کی جو ذمہ داریاں ہیں، اگر وہ اس حساب کتاب سے بری الزمہ قرار دے دیے جائیں اور ان کا حساب کتاب نہ ہو جلدی کے ساتھ، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے ظالم آپس میں ملے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ عوام کے تحفظ کے لیے کام نہیں کر رہے۔ لیکن مملکت الہیہ کے حوالے سے جو اس کتاب نے آپ کو نظریہ دیا ہے وہ انتہائی بہترین ہے، اور دنیا کے لوگ اس کو اتنی مار کھانے کے بعد، اپنا نقصان کرنے کے بعد، اپنی قوم کی تباہی کے بعد اس مقام پر پہنچے ہیں کہ حساب کتاب جو ہے سرعت کے ساتھ کل آپ اعلان کر دیجئے۔ یہ لیڈر کے لیے اعلانات کہ جو اپنے معاشرے کے اندر اس نظام کو قائم کرنے کے لیے کوئی جدوجہد کر رہا ہے، یہ کل سارے کے سارے وہ اعلانات ہیں کہ آپ کہہ دیجیے، اگر اس کتاب کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہو تو یہ اعلان آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ کہہ دیجیے میں ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کیونکہ یہ مملکت الہیہ کے حوالے سے ساری کی ساری بات ہو رہی، تو اسی حوالے سے ہم یہ ساری سمجھ بوجھ اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے اگر سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کوئی، تو پھر یہ جو بتایا جا رہا ہے تو ان کو پھر ان احکامات کو، ان نشان راہ کو فالو بھی کرنا ہوگا۔ تو ان سے پوچھو ذرا کہ تم کو کون بچاتا ہے ظلمات سے؟ ظالمہ یہ بار ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان بیلنس کرنا، اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھانا، یعنی کہ وہ اختیارات جو تمہیں دیے نہیں گئے، ان اختیارات کا استعمال کرنا، یہی ظلم ہے۔ تو ان سے پوچھو کہ تمہیں کون بچاتا ہے ان ظلمات سے، اس ظلم سے، بر والبحر، جو کشادگی اور بحرانوں کے معاملے میں ہوتا ہے، کہ جہاں پر کشادگی آ رہی ہوتی ہے وہاں پر بھی
کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ ظلم والے جو ان کے اوپر ظلم ہو جاتا ہے، اور بحرانوں میں تو ہوتا ہی ایسا ہی ہے کہ جہاں پر بحرانی کیفیت ہو معاشرے کے اندر، تو اس بحرانی کیفیت کے اندر تو پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو پوچھا جا رہا ہے کہ ان سے ذرا پوچھ کے بتاؤ کہ وہ جو تم کو بر و بحر کشادگی اور بحرانی کیفیت کے اندر ظلمات سے بچانے والا کون ہے؟ تدعونہ، اور تم اس کی دعوت دیتے ہو، یعنی کہ اسی آئین کے حوالے سے تم اس کی دعوت دیتے ہو، اس کا پکارتے ہو، تو وہ کون ہے جو تم کو بچاتا ہے؟ پھر تضرعا وخفیہ، یہ خوف کے اندر خفیہ حوالے سے اور نقصان ہونے کے حوالے سے، ذرا کسی نقصان کے حوالے سے جو تم پریشان ہوتے ہو، یا پھر خفیہ طریقے سے تم اس کی دعوت دیتے ہو کہ یہ نقصان ہوا، تو کون ہے جو تم کو بچاتا ہے؟ اور پھر لئن انجانا، اور اگر ہم کو نجات مل گئی، ہم نے نجات پا لی، لئن اور اگر، یعنی کہ یہ معاملات تو سارے کے سارے بتا دیے کہ ان سے پوچھو ذرا کہ کون بچاتا ہے تم کو، تو وہ جو تم دعوت دیتے ہو عاجزی سے اور خفیہ طریقے سے یا چپکے سے، لئن انجانا من حاضہ، کہ اگر ہم کو بچا لیا اس معاملے سے، یعنی کہ جو بھی ان کے معاملہ درپیش ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس معاملے کے اندر سے بچا لیا گیا، لنکونن من الشاکرین، یقیناً ہم ہو جائیں گے شاکرین میں سے۔ شاکرین شاکرہ سے ہے، یہ کفر کا ضد ہے کہ ہم کفر نہیں کریں گے، یعنی کہ شاکرین اس کا قدردانی کریں گے، ہم قدردانی کرنے والوں میں سے ہو۔ قل اللہ آپ کہہ دیجئے مملکت الہیہ تم کو نجات دیتی ہے، منہا ان معاملات سے، جو بھی معاملات میں مشکلات میں یا ظلم کے حوالے سے درپیش ہوں، تو ان معاملات سے مملکت الہیہ تم کو نجات دیتی ہے۔ ومن کل کرب، اور ہر ایک کرب سے، کرب کرابہ اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے رسی کو یا بیڑی کو تنگ کر دینا، مشکل حالات میں پھنس جانا، تو تم کو ان مشکلات سے، ان تنگی سے جو تمہارے پر رسی تنگ کر دی گئی ہے، تو ان سے کون تمہیں بچاتا ہے؟ جو سارے کے سارے معاملات ہیں تمہارے مشکلات کے، وہاں سے تم کو کون بچاتا ہے؟ ثم پھر تم اس معاملے کا حل ہو جانے کے بعد، اس مشکلات سے نکل جانے کے بعد، پھر تم شراکت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، اس کے آئین کے ساتھ، اس مملکت الہیہ کے برابر کھڑے ہوتے ہو، شرک کرتے ہو، شرع کا برابر شراکت داری کرنا، یہ اس کے بنیادی معنوں میں سے، تم اس سے شراکت داری کرنے لگ جاتے ہو۔ وہ تم کو اس آئین کے حوالے سے جو تمہارے اوپر لاگو کیا گیا ہے، تو وہ اپنے آئینی حوالے سے مملکت الہیہ تم کو ہر مشکل سے نکالتی ہے، اور جب تم مشکل سے نکل جاتے ہو تو تم اس کے برابر کھڑے ہوتے ہو، تو اس میں شراکت داری شروع کر دیتے ہیں مملکت الہیہ کے۔ کل آپ اعلان کر دیجئے، ہوا القادر علی ان یبعث علیکم عذاب، آپ ان کے بارے میں بتا دیجئے کہ ان کا جو یہ نظریہ ہے شراکت کا، یہ جو انہوں نے شراکت داری شروع کر دی ہے پھر مملکت الہیہ کے آئین کے ساتھ، تو ان کو کہہ دو، قل هو القادر، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اس بات پر قدرت رکھتی ہے، مملکت الہیہ اس بات پر قادر ہے، قدرت رکھتی ہے، اس کا اختیار ہے، علی ان یبعث علیکم عذاب، یہ کہ وہ مبعوث کر دے، مقرر کر دے تم پر سزا، وہ تمہارے اوپر سزا مقرر کر سکے، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، یعنی کہ جو تمہارے اوپر نگران ہیں، جو تمہارے لیے کام کرنے والے ہیں، تمہارے اوپر مقرر کیے گئے ہیں، وہاں سے تم پر سزا مقرر ہو سکتی ہے، اور من تحت ارجلکم، یا وہ تمہارے جو نیچے کے لوگ کام کر رہے ہیں، نیچے چھوٹے ادارے ہیں، جو ایک تو اوپر والے بڑے ادارے ہیں، ایک تمہارے نیچے جو چھوٹے ادارے کام کر رہے ہیں، وہاں سے تم کو سزا مل جائے، اور یلبسکم شیئا، یا پھر تم گروہ بن کر ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اور یلبسکم شیئا، تو شیعہ بن جاؤ، تم گروہ بن جاؤ، اور گروہ بن کر ایک دوسرے کے اندر ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ایک دوسرے کے مقابل آ جاؤ، وَيُذِيقَ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ، اور وہ تم کو بعض سے جو جنگ ہے، بعض سے جو اختلافات کی وجہ سے تمہاری دشمنی ہے، اس کا پھر تم کو مزہ چکھائے۔ اگر وہ اپنے آئینی حوالے سے اپنا ہاتھ اٹھا لے تو تمہارے ادارے جو اوپر کے ہیں اور جو تمہارے نیچے ہیں، اور جو تمہارے ملک کی حالت بن جائے گی کہ گروہ در گروہ ہو کر ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے، یلبسکم برسا، لبسا اس کا روٹ ہے، اور یہ بنیادی معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے اندر گڑ مڈ ہو جانا، تو یہ جب گروہ جو ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے اندر گڑ مڈ اس انداز سے ہوتے ہیں کہ دشمنی کے حوالے سے، کہ ایک ادھر سے آتا ہے ایک ادھر سے آتا ہے، ان کی دشمنی آپس میں چلتی ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ دیکھو اگر مملکت الہیہ جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کے بعد تم اس کی شراکت میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ شراکت کرو، شریک ہو جاؤ، مملکت الہیہ کے آئین بھی اپنا چل رہا ہے اور تم اپنی شراکت داری بھی چلانا چاہتے ہو، تو یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی، یا تو آئین چلتا ہے یا پھر وہ جو اس کے مقابل کھڑے ہوتے ہیں یا وہ اپنی بات منواتے ہیں۔ تو مملکت الہیہ نے بتا دیا کہ دیکھو وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تم پر سے وہ ہاتھ اٹھا لے اور تم کو چھوڑ دے تمہاری حالت پر، تو پھر تمہارے اوپر جو مقرر ہیں اور تمہارے جو نیچے کام کرنے والے ہیں، اور پھر جو آپس کے اندر تمہارے گروہ جو ہیں ایک دوسرے کے اندر گڑبڑ ہونے والے، ایک دوسرے کے خلاف کام کرنے والے، وَيُذِيقَ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ، اور اس طرح سے پھر وہ تم کو
बाज के जंग का मजा चखा दे, बाज की मुखालफत का मजा चखा दे। उन्जुर कैफा नुसर्रिफु आयात, जरा गौर करो, देखो कि किस तरह से उसने अपने निशाने राह, यानी कि किताब जो है आइन की मुखालफ होने वाली कौम के बारे में ये स्टेटमेंट दे रही है कि वो मुमलकत इलाहिया जिसके जो एक आइन के तहत चलती है, अगर तुम उसके मुखालफ हो जाओगे, उसके बराबर खड़े हो जाओगे, तो फिर वो आइन भी नहीं चलेगा और तुम्हारी जो शराकत दारी है, तुम अपनी जमात मनवाना चाहते हो, तो जो मुल्क का हाल है फिर इस तरह से होगा कि ऊपर वाले और नीचे वाले और फिर आपस में जो दस्तों गिरेबान हैं कौम के जो ग्रोह हैं, वो जो एक मजहबी रहनुमा है उन हवालों से भी, कि वो आपस के अंदर फिर एक दूसरे की जंग का मजा चखेंगे, एक दूसरे की मुखालफत का मजा चखेंगे। और कहा कि देखो किस तरह से उन्जुर कैफा नुसर्रिफुल आयात, हम किस तरह से निशाने राह तुम्हारे सामने रखते हैं कि तुम्हारी हालत क्या हो जाएगी उस आइन की खिलाफ वर्जी की वजह से। लअल्लहुम यफ़क़हून, ये इनके सामने इसलिए रखा गया है ताकि ये गौर फिक्र करें, इनको फिक्र करनी चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए कि अगर एक आइन के पीछे नहीं चलेंगे, एक मुमलकत इलाहिया के हवाले से वो जो उनके ऊपर लागू किया गया ज़ाब्ते और रसूल, अगर उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर ये हालत बनेगी इनकी कि आपस के अंदर भी दस्ते गिरेबा होंगे और ऊपर और नीचे वाले इदारे भी जो है वो इनकी ज़िंदगी तंग कर देंगे इस मुल्क के रहने वालों की। वक़ज़्ज़बा बिही को, और इसके मामले के अंदर तेरी कौम ने झुठला दिया है, यानी कि इन निशाने राह को जो उनके सामने रखे गए थे, उन निशाने राह के मामले के अंदर उन्होंने तेरी कौम ने झुठला दिया। वह हुवल हक, हालांकि वो हकीकत पर मबनी है। आइन जो है एक मुमलकत इलाहिया एक आइन के तहत जो मामला चलाती है, तो अगर उसकी तकजीब कर दी जाए, उसको झुठला दिया जाए, और जैसा कि बताया जा रहा है वक़ज़्ज़बा बिही कौम, अगर तुम्हारी कौम इसका तकजीब करे, वह हुवल हक, और वो हकीकत पर मबनी है, कुल, तो आप ऐलान कर दीजिए लस्तो अलैकुम बेवकील, यानी कि ऐसे मामलात हो जाए अगर किसी मुल्क के मामले में, किसी मुल्क के अंदर, कि वहाँ पर शराकत दारी उनका वतीरा बन जाए, आइन के मुकाबले में खड़ा होना उनका वतीरा हो, तो फिर तुम अपने हाथ खड़े कर दो कि तुम्हारी कौम ने उस हकीकत को झुठला दिया और तुम ये कह दो लस्तो अलैकुम बेवकील, मैं तुम्हारे ऊपर कोई निगरान नहीं हूँ, वकील नहीं हूँ। वकील वकाला से तुम्हारी जिम्मेदारी अपने सर पे, किसी की जिम्मेदारी अपने सर पे ले लेना, यानी कि अदालतों के अंदर जो वकील होते हैं वो यही काम करते हैं कि अपने क्लाइंट को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वो कुछ भी स्ट्रेटजी अपनाते हैं और उसको बचाने के लिए जो कुछ भी करते हैं वो उसका वकील होता है, उसका ज़ामन होता है कि उसको वो बचाएं। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कुल लस्तो, मैं नहीं हूँ तुम पर कोई निगरानी करने वाला, तुम्हारी कोई वकालत करने वाला मैं नहीं हूँ। अगर वो कौम ही ऐसी भद्दी और बेकार हो कि जो आइन को समझती ना हो, आइन के खिलाफ चलने के लिए दिन रात कोशां रहे, तो ऐसी कौम को कौन बचाएगा भाई, उसकी कौन वकालत करेगा। लिकुल्ली नबाइन मुस्तकर, और बता दिया कि सारी के सारी जो खबरें होती हैं, सारी का सारी जो खबर होती है मुस्तकर, उसका एक अंजाम है, हर खबर का अंजाम है, हर खबर की जो मामले में जो काम हो रहा है तो उसका एक अंजाम है भाई। जो भी खबर आपके पेश नज़र है वह सौफ तालमून, और अनकरीब तुम जान लो, ये कोई देर की बात नहीं है। वो कौम, वो लोग जो फिर जुटलाने वाले हों, वो हकीकत को पसे पश डालने वाले हों, तो ऐसे लोगों के लिए कोई लंबी दराज नहीं की जाती उनकी रस्सी को, वो जल्द ही जान लेंगे, जल्द ही उनके पास इल्म आ जाएगा कि उन्होंने किया गया। वही ज़राअत लज़ीना यख़ूज़ून फ़ी आयातिना, और ये बार बार एक तनबीह की जा रही है इस किताब के हवाले से। उसको जो अपने मुल्क के अंदर कोई बेहतरीन किस्म का निज़ाम चाहता है या बेहतरीन निज़ाम के नफाज के लिए जदोजहद करना चाहता है या करने वाला है, तो उसको ये तनबीह बार बार की जाती है कि ये कह दो, ये कह दो, ये कह, ये पीछे कुल 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 हमने कितनी दफ़ा पढ़ ली है। यानी कि ये ऐलानात उस लीडर के करने के हैं कि जो उस कौम को सही करना चाहता है या उनको सही गाइडलाइन की तरफ, सही सिमत की तरफ उनको गामजन करना चाहता है, तो उनको ये बात अपनी कौम को बतानी पड़ेगी अगर इस किताब के हवाले से इनकलाब चाहते। तो बताया वइज़ रायत लज़ीना यख़ूज़ून, और देखो जब तुम पाओ उन लोगों को जो खौज करते हैं फ़ी आयातिना, हमारे निशान राह के मामले में। ये खवाजा खौज करना, ये फजूल बहस मुबासा, ऐसे बहस मुबासा जो किसी आइनी हवाले से, यानी कि आइन मुकर्रर है, उस आइन के हवाले से एक मुल्क चलाने के लिए उनके सामने रख दिया गया वो आइन, लेकिन वो उस आइन के मामले के अंदर खौज में लगे हुए, बहस मुबासे में लगे हुए हैं। कुछ कह रहे हैं ये सही है, कुछ कह रहे हैं ये सही नहीं। तो बताया गया कि जब एक आइन आपके सामने आ गया, इस किताब ने आपको एक निशाने राह दे दिया है कि ये निशाने राह आपके लिए, आपके रहनुमाई के लिए, और इस निशाने राह पर चलकर आप अपनी कौम को बुलंदियों में ले जा सकते हो। तो अगर आप देखें उन लोगों को कि जो हमारे निशाने राह के मामलात के अंदर खौज में पड़े हुए हैं, वैसे में लगे हुए हैं, फ़ारिज़ान हूँ, तो कहा कि उनसे एराज़ कीजिए। ऐसे लोग जो हमारे बताए हुए निशाने राह, जिनको हतमी शक्ल देकर एक आइन के हवाले से पेश कर दिया गया है, अगर उनके बारे में कोई खौज हो रहा है,
بحث و مباحثہ ہو رہا ہے تو آپ ایسے لوگوں سے اعراض برتیے، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ بحث و مباحثہ کسی اور بات کے معاملے میں شروع نہ کر دیں یا کسی اور معاملے کے اندر بات کریں۔ تو اگر آئینی حوالے سے جو آئین بتا دیا گیا ہے، مقرر کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے قوم کو ایک نشان راہ مل گیا کہ انہوں نے اس کی پیروی میں چلنا ہے، جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا وہ کرنا ہے، اور جس سے منع کیا گیا اس سے منع ہونا ہے، تو پھر اس کے اندر خوض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو خوض کرتا ہے تو لیڈر کو بتا دیا کہ اب اس کے اندر کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہے۔ اگر وہ اس آیات کے بارے میں، اس نشان راہ کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں تو ان کے قریب نہیں جانا، ان سے اعراض برتنا، جب تک کہ وہ کسی اور بات کے اندر جو دوسرا کوئی معاملہ ہے جو آیات کے حوالے سے نہیں ہے تو اس معاملے کے اندر ان کے ساتھ بیٹھک ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ، اور دیکھو اگر تم کو بھلا دے شیطان ایسی ایسے لوگ ذہنیت والے لوگ کہ جو آئین کے مخالف ہیں، فلا تعقل، ان کے ساتھ تو آپ نے بیٹھنا نہیں۔ تو ایسے ذہنیت رکھنے والے کہ جو آئین کی حاکمیت، آئین کا جو حوالے سے ایک دستور دیا گیا ہے، اس دستور کے حوالے سے اس کی مخالفت کرنے والا، اگر آپ بھولے سے بھی ان کے ساتھ چلے گئے ہیں تو پھر بیٹھنا نہیں ہے ان کے ساتھ۔ اگر آپ کو بھلا دے شیطانی وسوسہ، شیطانی سوچ رکھنے والے کہ آپ کو مطلب کہ انہوں نے بھول بھلائیوں میں ڈال دیا گیا تو فلا تعقدوا بعد الذکر، بس ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے بعد اس کے کہ تمہیں وہ نصیحت، وہ ذکر یاد آ گئی ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے۔ فلا تعقدوا بعد الذکر مع القوم الظالمین، تو ایسے ظالم جو ظلم کرنے والے ہیں، ایسے لوگ جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرنے والے ہیں، ظالم بنیادی معنی اس کے کہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرنا یا آئین سے تجاوز کرنا، تو آئین سے تجاوز کرنے والے اگر کوئی بحث و مباحثہ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ نے بیٹھنا نہیں ہے۔ یہ ایسی قوم ہے جو ظلم کرنے والے ہیں، جو معاملات کو گڑبڑ کرنے والے ہیں، جو معاملات کو نیچے لانے والے ہیں، تو جو ظلم پر مبنی نظام چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نے یاد آ جانے کے بعد کہ آپ کو بھول بھلائیوں میں ڈالا جا رہا ہے تو ایسی قوم کے ساتھ آپ نے کوئی گفتگو نہیں کر۔ وما علی الذین یتقون من حساب، اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو قوانین سے ہم آہنگ ہیں، من حساب ہیں، ان کے حساب کتاب کے معاملے، جو لوگ وما علی الذین یتقون، وہ لوگ جو قوانین سے ہم آہنگ ہونے والے ہیں، اور بتا دیا کہ وما علی الذین یتقون من حسابہم، ان لوگوں کا حساب کتاب ان لوگوں پر نہیں ہے کہ جو قوانین سے ہم آہنگ ہونے والے ہیں، من شیء، کسی بھی شے کے معاملے میں ایسے لوگوں کا جو مخالف ہیں ان کا حساب کتاب کرنا قوانین سے ہم آہنگ ہونے والوں کی ذمہ داری نہیں۔ ولیکن الذکر لعلہم یتقون، لیکن نصیحت جو ہے وہ تو آپ نے دینی ہے، نصیحت تو آپ نے، ولیکن الذکر، اور لیکن ذکر ہے، نصیحت ہے، تو جو نصیحت آپ نے دینی ہے لعلہم یتقون، تاکہ وہ بھی قوانین سے ہم آہنگ ہوں۔ قوانین سے ہم آہنگ ہونے کے معاملے کے اندر ان کا حساب آپ پر نہیں ہے، لیکن ایک نصیحت تو پہنچانا ہے ان تک کہ آپ ان کو نصیحت دے دیں کہ آئین سے ہم آہنگ ہو جائے، وہ آئین جو قوانین، جو آئین آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے اس سے ہم آہنگ ہو، تو یہ آپ نے ان کو نصیحت۔ وَذَرُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے اصول و ضوابط کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ لہو و لعب، یعنی کہ ایسی ان کی ایکٹیویٹی ہے جس کے حوالے سے وہ کام کر رہے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اس سے کوئی قوم کو فائدہ نہیں پہنچنے والا، تو ایسی لہو و لعب میں لگے ہوئے ہیں، ایسے کام میں لگے ہوئے ہیں جو ان کے لیے نفع نقصان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو لوگ لہو و لعب میں پڑے ہوئے ہیں، جو کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو چھوڑ دیں آپ۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو موجودہ زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ ان کے اوپر خوشحالی، یا مطلب کہ وہ غلط انداز سے جو کام کر رہے ہیں اس سے ایک دوسروں کے اوپر ظلم کے طور پر ہاتھ ٹوٹ رہے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ آسائشیں میسر ہو رہی ہیں، ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اس معاملے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور موجودہ زندگی کے اندر جو ان کے لیے آسائشیں ہیں جو ظلم کی وجہ سے انہوں نے حاصل کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں، تو ان کو جو ہے آپ چھوڑ دیں ایسے لوگوں کو کہ جو اس اصول و ضوابط کے بارے میں کھیل تماشا کر رہے ہیں، ان آئین کے بارے میں کھیل تماشا کر رہے ہیں، اور ان کو موجودہ زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا۔ وَذُکِرَ بِهِ، اور اس کے ساتھ ان کو نصیحت کر دیجئے، اس آئین کے حوالے سے ان کو نصیحت دے دیجئے، ان تبصرہ، یہ کہ وہ مقرر کیے جائیں گے، سونپے جائیں گے، نفسن، اپنی نفسیات کے، جو ان کی سوچ ہے اس سے، تو ان کی جو سوچ ہے، ان تبصرہ نفسن بما کسبت، یہ کہ وہ سونپے جائیں گے اپنی نفسیات کے حوالے سے، بما کسبت، جو انہوں نے کسب کیا، جو انہوں نے کام کرنا ہے، جو بھی وہ کام کرتے ہیں اس کام کرنے کے حوالے سے، ان کی اپنی نفسیات کے حوالے سے، جو اس نے اپنی سوچ کے حوالے سے کام کیا ہے، وہ ہر بندہ، ہر شخص اپنے اس کسب کی وجہ سے اس کو اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ لیسا لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور دیکھو ان کے لیے نہیں ہوگا مملکت الہیہ کے سوا کوئی سرپرست
اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، کوئی شفیع ان کے برابر کھڑے ہو گئے ان کو بچانے والا۔ شفیع شفاعت ہے جو سفارش کرنا، شفاعت کسی کے لیے کوشش کرنا کہ برابر کھڑے ہونے کے لیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو اس کے سفارش کے حوالے سے ہی ہوتا ہے۔ تو مملکت الہیہ کے سوا اگر مملکت الہیہ کا نفاذ ہے اور مملکت الہیہ کا نفاذ کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے کوئی سرپرست نہیں اور نہ بھی اس کی سفارش کرنے والا۔ وَإِن تعدل کل عدل، اور اگر کوئی پورے کا پورا بدلہ دے دے، لا یؤخذ منہ، اس سے وہ وصول ہی نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے، اگر کسی نے کوئی معاملہ جو اس حوالے سے اپنی سوچ کے حوالے سے اس نے کوئی معاملہ کیا ہے، تو اگر وہ اس کا سارے کا سارا بدلہ بھی چکانا چاہے تو اس سے نہیں لیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، جن کو سونپا جائے گا ان کے قسموں کے سبب سے، جو انہوں نے کام کیے ہیں، جو انہوں نے معاملات کیے ہیں، اس کے حوالے سے ان کو پورا مطلب کہ ان کا بدلہ ملے گا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو اگر وہ کوئی بدلہ چکانا چاہیں کہ ہم اس کا بدلہ دے دیتے ہیں جی پورا، جو ہم سے غلطی ہو گئی ہے یا جو ہم نے ایسا کام کر دیا ہے، تو کہا کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا ان کے کاموں کا سبب۔ لہم شراب من حمیم، اور ان کے لیے شرب، ان کا جو زندگی گزارنا ہے، شربا سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے پینا اور مشروب، جو مشروبات پیے جاتے ہیں، تو ان کا پھر جو پینا ہے، جو ان کا کھانا پینا ہے، من حمیم، وہ تو حمیم ہم ہے میم یہ ہمایا کا معنی ہوتا ہے گرم ہونا یا گرم چیز، تو ایسی مطلب کہ ان کو شدت ملے گی گرمی کی کہ ان کا کھانا پینا جو ہے نا، وہ اگر گرمی کے اندر جو دیکھ لیں جیسے گرمی اور سردی کے معاملات تو ہوتے ہیں، اور اگر گرمی میں کسی کو گرم چیز دے دی جائے تو وہ اس حوالے سے اس کے لیے پریشان کن ہوگی۔ تو کہا لہم شراب من حمیم، ان کا پینا جو ہے، ان کا جو زندگی گزارنا جو ہے وہ بڑا گرم ہو جائے گا۔ وعذاب علیم، اور ان کے لیے سزا ہوگی بڑی المناک، بما کانوا یکفرون، بے سبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا ہے۔ یعنی کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی، کوئی چھوٹی بات تھی، بلکہ ایسی بڑی بات ہوئی تھی کہ انہوں نے انکار حق کر دیا، آئین کا انکار کر دیا۔ آئین کا انکار کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی سزائیں ہوتی ہیں کہ ان کی پھر زندگی جو ہے نا وہ بڑی گرم ہو جاتی ہے، اور ان کے لیے سزا بھی پھر بڑی المناک ہوتی ہے کہ ایسی سزا جس کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل۔ یہ اس سبب سے ہے بما کانوا یکفرون، ہم اس کے کہ انہوں نے کفر کیا، انکار حق کیا۔ آئین کا انکار کرنے والوں کے لیے سزا بڑی، اور یہ کتاب نے اس کے لیے سزا بھی بڑی سخت مقرر کی۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، آپ یہ بھی اعلان کر دیجئے کیا میں دعوت دوں، یعنی کہ آپ تو انکار حق کرنے والے ہو گئے اور اس کی سزا کے مستحق بھی ٹھہرائے گئے، تو آپ یہ اعلان کر دیجئے کیا میں دعوت دوں مملکت الہیہ کے سوا یا آئین کے سوا، کیونکہ آئین کے مطابق ہی مملکت الہیہ بنتی ہے، اور آئین ہی ایک مملکت کے لیے قانون ہوتا ہے، اصول ہوتا ہے، آئین ہوتا ہے۔ تو قل اندعو من دون اللہ، کیا میں مملکت الہیہ کے سوا کسی اور کی دعوت دوں، کیونکہ جیسے آپ اس باغ میں مملکت الہیہ کے حوالے سے ہی بات چل رہی ہے، اور وہ ایک آئین کے اوپر کیونکہ گامزن ہوتی ہے، ایک آئین کے حوالے سے اس نے اپنے معاملات چلانے ہوتے ہیں، تو اس لیے مملکت الہیہ یہاں پر منع کرتا چلا جا رہا ہوں۔ تو قل اندعو من دون اللہ، کیا میں دعوت دوں مملکت الہیہ کے علاوہ ما لا ینفعنا، جو کہ ہمیں کوئی نفع نہیں ملے گا، ولا یضرنا، اور ہمارا کوئی نقصان تو ہو ہی نہیں سکتا، جو کہ ایسی مملکت الہیہ کہ جو موجود ہے اور نفع نقصان کا اختیار ہے جس کے پاس، کیا میں اس آئینی حکومت کو چھوڑ کر، اس آئینی مملکت الہیہ کو چھوڑ کر اس کی طرف چلا جاؤں کہ جہاں سے ہمیں کوئی نفع اور یا کوئی ہمارا کوئی نقصان نہ ہو سکے؟ وَنُرُدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، تو کوئی نفع نقصان کا کوئی جو اختیار نہیں رکھتا، کیا ہم اس کی پیروی کریں؟ وَنُرُدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم لوٹ جائیں اپنی ایڑیوں پر، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ ہم کو مملکت الہیہ سے رہنمائی ملی ہے، یا آئین سے ہم کو رہنمائی مل چکی، آئینی حوالے سے ہمیں رہنمائی مل چکی ہے، کیا ہم اس رہنمائی ملنے کے بعد اپنی ایڑیوں پر یعنی کہ الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کالذی استہوتہ الشیطان، یہ تو اسی طرح ہوگا کہ شیطان نے اس کو بھلا دیا ہے، وہ آئین کا جو مخالف ہے اس نے اس کو بھول بھلیوں میں ڈال دیا ہے، کہ جیسے کہ بتایا کہ ہمیں تو رہنمائی مل گئی ہے، رہنمائی مل جانے کے بعد ہم ایڑیوں پر پھرنے والے نہیں ہیں، اور اگر ہم ایڑیوں پر پھر گئے تو اس شخص کی مانند کہ جو بھلا دیا گیا یا خواہشات کے پیچھے چلا دیا گیا، شیطان وہ جو مخالف آئین ہے، مخالف آئین کی طرف سے اس کو بھول بھلیوں میں ڈال دیا گیا ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، پھر ارضی ملک کے معاملات میں حیران ہوں، اور وہ حیران سرمگی کی حالت میں ہے، پریشانی کی حالت میں ہے، اور اس شیطان نے اس کو اس ملک کے اندر حیران و ششدر چھوڑ دیا ہے۔ لہو اصحاب، اور اس کے جو ساتھی ہیں
یدعونہ، وہ اس کو دعوت دے رہے ہیں، الی الہدا، رہنمائی کی طرف سے، ائتنا، کہ آ جا، رہنمائی کی طرف آ جا۔ تو ساتھی اس کو رہنمائی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور وہ سرائمگی کی حالت میں، حیران و ششدر کی حالت میں موجود ہے، اور اس کے ساتھی اس کو رہنمائی کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ کل آپ اعلان کر دیجئے، انا ہدی اللہ، یقیناً رہنمائی جو ہے مملکت الہیہ کی، هو الہدا، وہی رہنمائی ہے۔ اصل رہنمائی تو وہی ہے کہ جو مملکت الہیہ نے آپ کے لیے مقرر کر دی ہے، جو آپ کو بتا دی ہے، جو آپ کو سمجھا دی ہے۔ تو اس رہنمائی کو جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، تو وہ شیطان جو ہے، وہ جو اس کا مخالف جو ہے، وہ آپ کو اس سے ہٹانا چاہتا ہے، اسے پھیر کر تم کو دوسری طرف، غلط سمت کی طرف موڑنا چاہتا ہے، اور تمہارے ساتھی جو ہیں، اس کے ساتھی جو ہیں جس کو اس نے پھیرا ہے، وہ رہنمائی کی طرف اس کو بلا رہے ہیں۔ اور بتا دیا کہ آپ اعلان کر دو کہ ہدایت اور رہنمائی تو وہی ہے جو مملکت الہیہ کی طرف، وَأُمْرِنَا، اور ہم کو حکم دیا گیا ہے، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ العالمین، کہ ہم سارے تسلیم خم کر دیں نظام ربوبیت جو سارے جہانوں کا ہے، سارے جہانوں کے نظام ربوبیت کے لیے ہم اپنا سارے تسلیم خم رکھیں، یا سارے تسلیم خم کر دیں، اس کے سامنے سلنڈر ہو جائیں۔ تو یہ نظام ربوبیت جو ہے، یہ اسی کے حوالے سے پورے کا پورا جو قرآن ہے، یہ تو ہدی للناس ہے۔ تو وہ ہدی للناس کیا ہے؟ رب العالمین ہے، کہ وہ ایک آئین کے تحت، ایک ضابطے کے تحت ربوبیت عالمینی کے حوالے سے اس ملک کے لوگوں کو چلانا چاہتا ہے۔ وہ آئین، وہ ضابطہ کہ جو سارے جہان کے لیے، سارے ملک کے لیے ربوبیت کا باعث ہو۔ تو یہی حکم دیا گیا ہے، اور یہ لیڈر کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب آپ کو یہی حکم دے رہی ہے، وَأُمِرْنَا، اور ہم کو حکم دیا گیا ہے، لِنُسْلِمَ، کہ ہم سر تسلیم خم کر دیں، لِرَبِّ العالمین، نظام ربوبیت جو عالمین کا ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، کہ سب کی ربوبیت ہونی چاہیے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ اپنے فرائض منصبی پر مستحکم اور مضبوط سٹینڈ کرو، کھڑے ہو جاؤ، وَاتَّقُوهُ، اور اس کے قوانین سے ہم آہنگ ہو جاؤ، جو تمہاری ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں۔ یہ صلابہ کا بنیادی معنی پیچھے کہ اپنے فرائض منصبی کے پیچھے چلنا ہے تم نے، اور اس سے ہم آہنگ رہنا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اپنے فرائض منصبی پر مضبوط اور مستحکم کھڑے ہو جاؤ، وَاتَّقُوهُ، اور اس سے ہم آہنگ رہو۔ یہ نہیں ہے کہ اس سے ہم آہنگی نہیں ہونی چاہیے تم اس سے ہم آہنگ ہو جاؤ، اس آئین سے، اس ضابطے سے جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا، جس پر تم اٹینڈ کیا گیا۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ، تو اور وہی ہے مملکت الہیہ کہ جس کی طرف تم کو اکٹھا کیا جائے گا، تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جانے والے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور وہی ہے کہ جس نے حکومتیں اور ملک بنایا، وہ آئین، وہ مملکت الہیہ۔ یہ ہوا کی ضمیر مملکت الہیہ کی طرف یہ کہ وہ مملکت الہیہ نے کیا گیا ہے، خلقہ، اس نے بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، سماوات والارض، حکومتوں کو اور ملک کو، بالحق، حقوق کے لیے، لوگوں کو حقوق دینے کے لیے، حقوق کے لیے یہ اسٹیٹ جو ہے، حکومتیں جو ہیں اور جو ملک جو ہے، وہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، لوگوں کو حقوق دیا جائے۔ وہ یوم یقول کن فیکون، اور وہ دور جس میں کہا جاتا ہے کن، ہو جا، فیکون، بس وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی مملکت منافیہ مملکت الہیہ ایک آئین کے حوالے سے کہ وہ کہتا ہے کہ جب وہ مقرر ہو جاتے ہیں اور وہ اس آئین کے پیچھے چل نکلتے ہیں، تو جب بھی کہا جاتا ہے، جب بھی اعلان ہوتا ہے جس معاملے کو مقرر کرنے کے بعد کہ ہو جا، پس وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ قولہ الحق، یہی ایک حقیقت والا قول ہے، یہی حقیقی بات ہے۔ والہ الملک، اور اسی آئین کے حوالے سے، اسی مملکت الہیہ کے حوالے سے اختیارات ہیں۔ یوم ینفخ فی الصور، اور جس دور کے اندر تصورات کے بارے میں نفخ کر دیا جائے گا، یعنی کہ لوگ وہ تصورات جو دیے گئے ہیں، جو سمجھائے گئے ہیں، جو بتائے گئے ہیں، جب اس کے بارے میں صبر سوال باؤ رے صبر، تو اس تصور کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، یوم ینفخ، جس دور کے اندر نفخ کیا جائے، ڈال دیا جائے گا، نفخ کر دینا، ڈال دینا، پہنچا دینا لوگوں کے علم کے اندر لے آنا، فی الصور، تصورات کے معاملے میں جو تصور تمہیں یہ مملکت الہیہ کے حوالے سے یہ پیش کیا جا رہا ہے، جو اس کی حقیقت سابقہ تمہارے سامنے رکھی جا رہی ہے، کیونکہ سابقہ ادوار کے اندر جو یہ مملکت الہیہ جس انداز سے چلی ہے، جس انداز سے مخالفت ہوئی ہے، جس انداز سے انہوں نے اس کے نفاذ کے لیے جدوجہد کی ہے، وہ سارا کچھ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اور اب یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب پیش کر دیا جائے گا ان تصورات کے بارے میں جو آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، عالم الغیب، وہ چھپی ہوئی چیزوں کا علم ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے، کہ یہ ایک ایسی بات نہیں ہے کہ جو پوشیدہ چیزیں رکھ کر آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، بلکہ ان پوشیدہ باتوں کو اوپن کر دیا گیا ہے، کھول دیا گیا ہے، اس کے پاس علم ہے، اس نے اس اوپن علم کو، جو چھپی ہوئی چیزیں تھیں وہ سامنے رکھ دی ہے۔ عالم الغیب و شہادہ، موجودہ اور جو چھپی ہوئی چیزیں تھیں وہ ساری آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ وَهُوَ الحکیم الخبیر، اور وہ مملکت الہیہ تو حکیم الخبیر ہے، حکمت پر مبنی، حکمہ یعنی کہ لگام دینے والی،
اور خبیر اور ساری چیزیں جاننے والے، تو وہ مملکت الہیہ جو ہے وہ تو پوشیدہ اور ظاہر ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، اور اس نے ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، کیونکہ وہ حکیم بھی ہے، لگام دینا بھی جانتی ہے مملکت الہیہ، لوگوں کی سرکشی روکنا بھی جانتی ہے، اور اس سے خبردار بھی ہے کہ کیا کچھ اس کو ہو رہا ہے۔